بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مصیبت یہ ہے کہ میں ہوں تو قاصر، مگر ایسا قاصر ہوں کہ مقصر مجھے غالی سمجھتے ہیں، غالی مجھے مقصر۔ تو اب میں نے یہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اکثر کہتا ہوں، تو کہیں اور بھی کہا میں نے کہ یہ مظہر صفات حق ہیں، تو کسی اور نے نہیں، ماشاءاللہ اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ تو بس میں نے ایک ہی جملے میں ان سے یہ گزارش کی کہ دنیا کی وہ کون سی ڈکشنری ہے جس میں مظہر کے معنی شریک لکھے ہوئے ہیں؟ مظہر کے معنی شریک کے ہیں؟ مظہر تو خود اپنے مظہر کا آئینہ دار ہوتا ہے، مظہر اپنے مظہر کی مخلوق ہوتا ہے، آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا گواہ بنتا ہے، مگر آئینہ ساز کے فعل کا شریک نہیں ہوتا۔ آئینہ اپنے آئینہ ساز کا عکاس ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے، اس کے ہنر کا مظہر ہوتا ہے، مگر اپنے آئینہ ساز کی ذات میں فعل میں شریک نہیں ہوتا۔ تو نہ لسانی اعتبار سے اور نہ حکیمانہ اعتبار سے، آپ کسی اعتبار سے مظہر کو شریک ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ لا شریک ہے، وہ خالق لا شریک ہے، اور یہ مظہریت کے اعتبار سے مخلوق لا شریک، وہ خالق لا شریک، وحدہ لا شریک، مظہر ہونے کے اعتبار سے یہ اس کے مخلوق لا شریک۔ اب کسی مقصر کو میرا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ یہی کروں گا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے ذہن سے مایوس نہ ہو، کند ذہن نہ سمجھو اپنے آپ کو، تنگ دلی سے کام نہ لو، حوصلہ پست نہ رکھو، ہمت نہ ہارو، جملہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارے اس فقیر کے جملے نہ سمجھ سکو گے تو نہج البلاغہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مجھ جیسے جاہل خاطی خاکی، خاک بسر خاک سار، فقیر اور نادان انسان کے جملے نہیں سمجھ سکتے اور نہج البلاغہ لا کے کوٹ کرتے ہو؟ ہمارے مقابلے میں نہج البلاغہ کوٹ کرو گے؟ قرآن کے پرتو میں نہج البلاغہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور نہج البلاغہ کی روشنی لے کر قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس شجرہ طیبہ کو سامنے رکھو جس کی اصل محمد ہیں، اور جس شجرہ طیبہ کا وجود معتبر ہوتا ہے اس اصل کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ کہ جنہیں قرآن مجید میں خمسہ نجبہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب عجیب بات کہہ دی میں نے، قرآن مجید نے، زبان پہ جملہ آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، کیسے روکوں؟ اب بس یہ آخری فقرہ ہے، باقی سب گفتگویں کل انشاءاللہ۔ ایک بزرگوار تھے، بڑی پر اسرار شخصیت تھی ان کی، اور دل میں بغض اہل بیت لیے مر گئے۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ، بہت مشہور شخصیت ہے، میرا پر اسرار کہہ دینا ان کے اسرار کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ دشمنی اہل بیت کی شان ان کی یہ تھی کہ روز عاشوراء انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اور وہ دنیا کے ایک بہت بڑے اسلامک چینل پر اسلام سکھایا کرتے تھے۔ کیسے اسلام ناشناس اسلام سکھانے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے اسلام ناشناس اسلام سکھانے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کیسے دشمنان اسلام کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ بات غالباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا اور زیادہ غلطی کرے گا تو بس 1-2 برس کی بات ہے کہ غالباً یہ 97 کا واقعہ ہے، یا 96 یا 97،
1997 کا واقعہ ہے کہ وہ اس ملک سے، میں اس ملک سے تیسرے ملک پہنچ گئے تھے. تیسرا ملک میں اسے کہتا ہوں جو اپنے کو پہلا ملک سمجھتا ہے. بھائی کو خود سے اپنے کو درجہ اول مان لے تو ہم بھی مان لیں. ہمارے معیار پر جو درجہ اول ہوگا ہم اسے درجہ اول مانیں گے. وہ ہمیں تھرڈ ورلڈ سمجھتے ہیں، ہم انہیں تھرڈ ورلڈ سمجھتے ہیں. تو کہیں اور نہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اب اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، مگر بچوں کے لیے کہہ دیا، بزرگوں کے لیے نہیں. تو امریکہ میں، وہ بھی نیو یارک میں فلشنگ ہائی اسکول کی عمارت لوگوں نے ہائر کر کے وہاں ایک تقریب رکھی جس میں وہ پر اسرار اور یہ کاشف اسرار، یہ فقیر، دونوں جمع کر دیے گئے اور انہیں بھی تقریر فرمائی. اور ان کے بعد مجھے موقع تھا بولنے کا. بہرحال وہاں جو باتیں ہوئیں، انہوں نے اپنی تقریر شروع کی یہ کہہ کر کہ میں تو اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو پوری تقریر کی اس میں اتحاد کی جتنی چولیں تھیں سب ہلا کر رکھ دی انہوں نے. اب دیکھیے سلیس ہو گئی نا زبان ہماری. جی ہاں، خیر جو کچھ، یعنی وہ دیکھیے اتحاد خدا کی قسم یاد رکھیے گا جوانان عزیز، بزرگان محترم، امت قرآن، امت اسلام، اتحاد رکھنا اور افتراق نہ کرنا واجب ہے، واجب قرآنی. کوئی بھی جملہ زبان سے کہنے سے پہلے، کوئی بھی جملہ قلم سے لکھنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جواب دہ خدا کے سامنے ہوں گے. آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، کس نیت سے لکھ رہے ہیں؟ آپ واقعاً اتحاد چاہتے ہیں یا افتراق کی نیت ہے؟ واجب ہے، مکلف ہیں آپ اور ہم سب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. اتحاد رکھنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو. افتراق سے بچنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو. افتراق پیدا کرنا حرام ہے، اتحاد کو توڑنا حرام ہے. تو جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں سب کو متحد رہنا چاہیے، رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سی بات، بس 2 جملے. اگر واقعاً اتحاد کوئی چاہتا ہے، 2 گروہ ہیں جو متحارب ہیں یا متخالف ہیں، ایک دوسرے سے برسر جنگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم لفظی جنگ ہو یا جس طرح کی بھی جنگ ہو، ہم ان دونوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مشترک عناصر کو دیکھیں گے اور دونوں سے کہیں گے بھئی یہ باتیں تو تم دونوں میں مشترک ہیں. اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، دوسرا قدم، دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ مشترک اقدار کو سامنے رکھ کر باقی جہاں ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کو بھی ان مشترک اقدار تک موڑنے کی اور ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے طریقہ اتحاد کا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے برعکس جو چیزیں تمام مسلمانوں میں پہلے سے مشترک ہیں ان کو بھی مختلف فی بنا دیا. مثلا اب یہ بہت عام بات ہے، خدا کی قسم یہ پنجتن پاک کا جو تصور ہے یہ صرف شیعوں کا تصور تھوڑی ہے، تمام مسلمانوں کا بلا اختلاف مسلک و مذہب یہ تصور ہے کہ پنجتن پاک یہی ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلاۃ والسلام، ارواحنا لہم الفدا، یہ 5 ہیں. اور یہ تصور یہ کسی ذاتی یا حزبی یا مسلکی مذہبی فرقہ وارانہ تصور کا سماجی عطیہ نہیں ہے.
یہ کوئی سماجی تصور نہیں ہے کہ ڈیولپ ہو گیا اسی طرح مانتے مانتے ماننے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں، نہ پنجتن کا تصور مٹایا جا سکتا ہے، نہ پنجتن کے افراد کی فہرست بدلی جا سکتی. آیت مباہلہ اور آیت تطہیر. آیت مباہلہ اب کسی اور کا نہیں، تفسیر ثعلبی دیکھ لیجیے جا کر. اردو میں حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مشہور عالم ہیں، شیعہ تھے نا غالباً. یہ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ نہیں، غالباً شیعہ نہیں تھے. آپ حضرات ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی. بھئی غلطی ہو سکتی ہے، ممبر پہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی فوراً مانگ لینی چاہیے. غلطی کبھی بھی ہو اور کبھی بھی احساس ہو جائے، غلطی کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو اور کبھی بھی احساس ہو جائے تو غلطی کو مان لینا، توبہ کر لینا، اسی میں نجات ہے. 1400 برس پہلے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. بھئی مسلمانوں، تمہیں قرآن کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ اگر گناہ کیا ہو کسی نے تو 1000 برس کے بعد اگر توبہ کرے تو معاف نہیں کریں گے؟ کوئی ہے ایسی آیت؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رؤوف ہے. جب بھی غلطی کا احساس ہو جائے انسان توبہ کر لے اور اعتراف کر لے غلطی. بہرحال اس وقت تو میں اپنی بات کر رہا تھا. میں نے غلطی کی تھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب شیعہ نہیں تھے، معاف کیجئے گا، علماء اہل سنت میں سے تھے. انہوں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا حاشیہ لکھا ہے، اس میں جو آیت مباہلہ ہے وہاں حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے یہی 5 نام، یہی 5 نام لکھے ہیں. جس انداز سے بھی لکھا ہے وہ اسلوب ان کا، اسلوب بدل سکتا ہے، نام نہیں بدل سکتے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. مباہلے میں کسے لے گئے تھے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مباہلہ کس سن کا واقعہ ہے؟ 9 یا 10. اب اسے نہ کوئی 11 کر سکتا ہے نہ 8. سیرت و سوانح اور تاریخ اور رجال کھنگالنے والے، یا 9 ہجری یا 10 ہجری. 8 ہجری نہیں، 11 ہجری نہیں. ہمارے ہاں یا اکثر اجماع یہ ہے کہ 10 ہجری. 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ کلمہ توحید پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور مباہلہ تھا کیا؟ مباہلہ تھا کیا؟ کسی زمین کا معاملہ تھا، ملکی سرحدوں کا معاملہ تھا، قبائل کا جھگڑا تھا. مباہلہ تھا توحید اور شرک کا معاملہ. مباہلہ تھا وحدت حق صمدی اور تثلیث کا مقابلہ. ایک طرف نصارہ نجران تھے جو تثلیث کے قائل تھے، یعنی شرک کر رہے تھے. ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بردار توحید حق صمدی تھے. معاملہ توحید اور شرک کا تھا.
معاملہ توحید اور شرک کا تھا. توحید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور تنہا خود نہیں آئے. بھئی میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں، کلمہ توحید کی معرفت ساری بشریت کو آپ نے عطا کی، یا آپ تنہا آئے یا لائیں تو پھر سب کو لائیں، امتیاز نہ برتیں. حضور فرمائیں گے کہ دیکھو جو شے جس مقام کی ہوتی ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. جو شے جس منزلت کی ہوتی ہے اسے وہ منزلت عطا کی جاتی ہے. ہم تنہا بھی نہیں جا سکتے، ہم سب کو بھی نہیں لے جا سکتے. بس یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اور باقی امت کے درمیان کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں درمیان سے ہٹایا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد. اور یہ وہ ہیں جو کس لیے گئے تھے؟ توحید. بس گفتگو تمام. توحید کا معاملہ تھا. توحید جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ حقیقت جو نامرئی ہے، نامفہوم ہے، پرسپشن میں نہیں آ رہی ہے، حواس کے دائرے میں نہیں آ رہی ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے، وہ توحید سمجھانے کے لیے پنجتن گئے. تو جب انہوں نے ان حضرت پر اسرار نے فرمایا کہ یہ پنجتن یوں نہیں ہے، یوں ہے، یہ فہرست نہیں ہے، یہ فہرست ہے، کچھ نئے نام لے کر آ گئے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا اس موقع پر کہ جناب والا، جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے نہ پنجتن کا تصور ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس فہرست کو بدلا جا سکتا ہے. یہ مسلمانوں نے خود سے اپنی ذاتی عقیدت مندی میں نہیں پنجتن 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 کہنا شروع کر دیا. توحید کو ثابت کرنے کے لیے پنجتن کی ضرورت تھی میدان مباہلہ میں. بس تو جو توحید سمجھ میں نہ آئے، جو ذات سمجھ میں نہ آئے، جو صفات سمجھ میں نہ آئے، انہیں سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ سمجھ میں نہ آئے تو شجرہ طیبہ کے پاس چلے جاؤ.